السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہیں؟ اچھا، آج ماشاءاللہ مرکز جماعت المسلمین کھوکھرا پار 2.5 نمبر میں امیر محترم کا خطبہ تھا اور اسمعیل صاحب بھی وہیں تھے۔ تو اور کسی کو اگر تحقیق کرنی ہے یا اس کی کنفرمیشن کرنی ہے تو وہ مرکز میں کسی عہدیدار یا کسی بھی فرد سے رابطہ کر سکتا ہے۔ امیر صاحب نے آج خطبے میں فرمایا ہے کہ فرقہ حرام ہے، فرقہ وہ جو ہے نا شرک ہے، فرقہ یہ ہے، اور اس کا جو آیت پڑھی اور اس کے بعد اس کا جو ترجمہ بتایا تو اسمعیل صاحب اس پہ کھڑے ہو گئے۔ سب جانتے ہیں، پرانے ساتھیوں میں سے ہیں جماعت المسلمین کے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے قرآن پڑھا ہے، اس کی جو آپ نے ترجمہ پڑھا، یہ کہاں ہے؟ یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ مرکز میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے تو مفہوم بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ مفہوم بھی دکھا دو کیا بیان ہے۔ کہہ رہے آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو 25-20 سال سے جماعت المسلمین میں لوگ تھے وہ متنفع ہو کے باہر نماز پڑھ لیں۔ تو جو اس وقت وہاں ہوا ہے آپ کو جمعے کے اندر، اور وہ اسماعیل صاحب کے بھائی جو حنیف صاحب وہ بھی آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تمہارے اسی تکفیری معاملات کے چکر میں جماعت کا شرادہ بکھر رہا ہے، اور وہ پھر ان کی حمایت کے لیے جالوت ہے یا تالوت ہے، کون ہے وہاں پہ، بہرحال وہ آ گیا، اس کو بہرحال ایک سائیڈ میں کیا، اور پھر یہ ان کے جو بچے تھے امیر صاحب کے ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے۔ امیر صاحب کا یہ حال تھا، وہ کانپ رہے تھے۔ پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہمارے مرکزی امیر جو ہے اب جو ہے حیران ہوں میں کہ قرآن کے ترجمے بھی جو ہے نا وہ غلط کرنے لگے، صرف اور صرف اپنے غلط عقیدے کو بچانے کے لیے۔ اللہ رحم فرمائے، میں تو کہتا ہوں اللہ نیکی ہدایت دے۔ اسماعیل صاحب نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور یہ کہتا ہوں یہ مقلد اسماعیل صاحب کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مقلد وہ نہیں ہے۔ اور باقی جو لوگ یہ فضول کی حدیثیں پہنچنے کے بعد بھی اطاعت کر رہے ہیں نا بھائی، وہ سارے مقلد ہیں۔ اپنا اصلاح کریں، اپنے آپ کو دین اسلام میں لے کے آئیں، اور یہ تکفیری معاملات میں اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اور جماعت مسلمین سے کسی کو شکایت نہیں ہے، اگر جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں حق کے اوپر وہ سب جماعت المسلمین کے اندر ہیں۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جماعت المسلمین کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے مطلب کیا ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کئی روایتیں ہیں، اور جس میں روایت ہے کہ جماعت سے چمٹے رہو، وہ بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کے خلاف مخالفت ہوئی تھی اور جو ہے نا ایک بغاوت ہو گئی تھی، تو اس وقت بھی کی بھی حدیثیں موجود ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کہا کہ جماعت سے جو الگ ہوا، یعنی کہ خلیفہ سے الگ ہوا، جو خلافت سے الگ ہوا، بھائی جو خلیفے سے الگ ہوا وہ جو ہے نا وہ اسی لیے کہا چمٹے رہنے کا حکم دیا۔ سلطان جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ کرے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں تحسین بات کر رہا ہوں۔ آج ایسا ہوا کہ جمعے کے بعد جیسے جمعہ ختم ہوا، امیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اسماعیل صاحب امیر صاحب سے کچھ بات کر رہے تھے، تو میں بھی کسی ساتھی سے مل رہا تھا، کافی دور تھا، تو اتنی دیر میں کچھ شور شرابہ ہوا۔ تو میں جب آگے گیا ہوں تو طالوت نے وہ اسماعیل صاحب کو مارنے کے لیے آ رہا تھا، تو ان دونوں بھائیوں کی طرف، تو میں نے جا کے طالوت کو پیچھے کیا۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے طالوت، ایسا نہیں کرتے، بڑے ہیں آپ سے۔ تو یہ معاملات ختم ہو گئے، تو میں نے اسماعیل صاحب کو ان کے بھائی کو ایک گلاس پانی پلا دیا۔ 2 گلاس منگوائے بچوں سے، 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے، 2 گلاس میں نے پلا دیے۔ تو جب جمعہ ختم ہوا، پانی کے بعد سب چلے گئے، مجھے سلمان نے اور عبداللہ بشیر نے مجھے بلایا کہ تمہیں ہم گولیاں ماریں گے اگر تم کھوکھرا پار 2.5 نمبر کی طرف مرکز کی طرف آئے۔ تم نے مخالف پارٹی کو پانی کیوں پلایا ہے؟ تم نے امیر صاحب کے خلاف گئے، امیر صاحب کی پارٹی کے خلاف والوں کو آپ نے پانی پلایا۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں،
میری دوستی آپ کے لیے، ان کے لیے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں. تو اتنی دیر میں سلمان نے، عبداللہ نے اشارہ کیا طالوت کو. تو طالوت اتنے دیر میں مجھے اندر لے کے گیا، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، مجھے مارنا شروع کر دیا. میرا پورا یہ ماتھا ہے پھٹ چکا ہے، میرا اندر سے منہ ہے سارا خون سے بھرا ہوا ہے. خود جماعت کے ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے پانی پلایا اور میری حالت دیکھی، تصویریں بھی لی. جہاں جہاں چوٹ آئی وہ خون جہاں جہاں تھا. تو پھر مجھے بشیر صاحب کے جو ناظم بنے میں عبداللہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ، سلمان نے بھی یہ بات کہی، آپ مرکز سے باہر ہو جائیں. میں نے کہا کہ مرکز سے باہر کیوں ہو جاؤں؟ مرکز آپ کا ہے، مرکز میرا بھی ہے. تو مجھے مرکز سے چپلیں لے کے آئیں، اس سے باہر کر دیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں ادھر زخمی ہوں، مجھے پانی پلائیں، مجھے آپ حوصلہ دیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مرکز سے باہر نکلیں. یہ کیسا انصاف دیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم. سینڈ کر.